بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے کتاب غیبت و نعمانی صفحہ نمبر 92 سے ایک روایت لے کر حاضر ہوا ہوں جو سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے کہ ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان محمدی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیے ہوئے تشریف لائے اور مسجد الحرام میں آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک خوش ہیبت و خوش پوش مرد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے تو میں سمجھوں گا کہ قوم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملہ میں خود اپنا ہی نقصان کیا اور وہ اپنے دین اور دنیا کسی میں بھی محفوظ نہیں، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ بتا سکے تو میں سمجھوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے لوگ یکساں اور برابر ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو تمہارا جی چاہے پوچھو۔ اس نے عرض کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیں کہ ایک شخص جب سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور ایک شخص کیسے یاد کر لیتا ہے اور کیسے بھول جاتا ہے، اور ایک شخص کے بچے چچا اور ماموں سے مشابہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو محمد علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سوالوں کے جوابات دیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد سے فرمایا، تمہارا یہ سوال کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، تو سنو، اس کی روح ریح سے معلق ہو جاتی ہے، اور ریح ہوا سے اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک سونے والا جاگنے کے لیے حرکت نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اذن دیتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جاتی ہے، اور اس طرح کی روح کو ریح سے کھینچ لیا جاتا ہے، تو اس کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جاتی ہے، اس طرح کہ روح کو ریح سے کھینچ لیا جاتا ہے اور روح صاحب روح کے بدن میں آ کر ساکن ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو کہ صاحب روح کو اس کی روح واپس کر دی جائے تو ہوا ریح کو کھینچ لیتی ہے اور ریح روح کو کھینچ لیتی ہے، اور پھر صاحب روح کو اس کی روح دوبارہ محشور ہونے تک واپس نہیں کی جائے گی۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی کیسے یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ تو آدمی کا قلب ایک ڈبیا میں ہوتا ہے، اس ڈبیا پر ایک طباق ڈھکا ہوتا ہے۔ اگر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کامل و تام بھیجے تو اس ڈبیا سے وہ طباق کا ڈھکن ہٹ جاتا ہے، اور آدمی جو کچھ بھول گیا ہوتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ اپنے چچا یا ماموں سے کیسے مشابہ ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مرد اپنی زوجہ کے پاس سکون قلب، ٹھہری ہوئی رگوں اور غیر مضطرب بدن کے ساتھ جاتا ہے، اور اس کا نطفہ اس کی زوجہ کے رحم میں سکون کے ساتھ قرار پاتا ہے، تو بچہ اپنے باپ اور ماں کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مرد اپنی زوجہ کے پاس اس حال میں جاتا ہے کہ اس کا قلب ساکن نہیں ہے اور اس کی رگیں ٹھہری ہوئی نہیں ہیں اور اس کا بدن مضطرب ہے، تو اس کا نطفہ بھی رحم میں پہنچ کر مضطرب ہوگا اور اندرونی رگوں میں سے کسی رگ پر گرے گا۔ اب اگر وہ رگ ان لوگوں میں سے ہے جو چچاؤں کے لیے ہے تو بچہ اپنے چچاؤں سے مشابہ ہوگا، اور اگر وہ رگ ان لوگوں میں سے ہے جو ماموں کے لیے ہے تو بچہ اپنے ماموں سے مشابہ ہوگا۔ یہ جواب سن کر اس مرد سائل نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ گواہی میں ہمیشہ دیتا رہوں گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ گواہی بھی میں دیتا رہوں گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی علیہ السلام ہیں،
اور ان کے بعد ان کی حجت پر قائم ہے، اور اپنے ہاتھ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہوئے کہا، میں اس کی گواہی ہمیشہ دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد اس نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصی اور ان کی حجت پر قائم ہوں گے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے والد محترم کے وصی ہوں گے اور ان کی حجت پر قائم ہوں گے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے بعد امام علی زین العابدین علیہ السلام ابن امام حسین علیہ السلام ان کے جانشین ہوں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام ابن امام علی زین العابدین علیہ السلام جانشین ہوں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ابن امام محمد باقر علیہ السلام جانشین ہوں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابن امام جعفر صادق علیہ السلام جانشین ہوں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام علی رضا علیہ السلام ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جانشین ہوں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام ابن امام علی رضا علیہ السلام جانشین ہوں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد امام محمد نقی علیہ السلام ابن امام محمد تقی علیہ السلام جانشین ہوں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام محمد نقی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام ابن امام محمد نقی علیہ السلام جانشین ہوں گے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اولاد امام حسین علیہ السلام سے ایک مرد حجت ہوگا جس کا نہ نام لیا جا سکتا ہوگا اور نہ جس کو اس کی کنیت سے پکارا جا سکتا ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ ان کی حکومت سب پر غالب آ جائے گی، وہ زمین کو عدل سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ میرا سلام قبول فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو محمد علیہ السلام، دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور واپس آ کر عرض کی، وہ شخص تو مسجد سے باہر پاؤں رکھتے ہی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو محمد علیہ السلام، کیا آپ علیہ السلام نے ان کو پہچانا کہ وہ کون تھے؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہ انہوں نے الشرائع سے جلد اول سے یہ حدیث روایت لیا اور یہ غیبت نعمانی میں نقل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اس روایت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یا علی مدد مومنین کرام۔